ایک شاعر تھے غزل کہنے والے، جگر مراد آبادی۔ تو جگر مراد آبادی کے جو جوانی ہے وہ شراب کے اندر گزری، شراب پینے والے تھے، ہر لمحے مست رہنے والے شاعر تھے، غزلیں کہنے والے تھے۔ اور اکثر جو اس قسم کا طبقہ ہوتا ہے وہ شراب و کباب کی محفلیں جو ہیں ان کو بڑی اچھی لگتی ہیں۔ تو اجمیر شریف کے اندر مشاعرہ تھا، اور مشاعرہ کس چیز کا تھا؟ نعتیہ کلام کا تھا، کہ شاعر اللہ کے محبوب کی نعت پیش کریں گے اور نعت لکھ کر اس مشاعرے کے اندر پیش کریں گے۔ بڑے بڑے شعراء جو ہیں ان کے نام لکھے جا رہے تھے۔ جو انتظامیہ تھی ان میں سے کسی نے کہا کہ بھئی جگر مراد آبادی جو ہیں ان کا بھی نام شامل کر لیا جائے۔ انتظامیہ میں سے کسی نے یہ مشورہ دیا کہ جگر مراد آبادی کو بھی شامل کر لیا جائے۔ تو آدھے جو تھے انہوں نے کہا کہ بھئی بہت بڑا نام ہے جگر مراد آبادی، وہ کہ وہ غزل کہنے والے ہیں، لیکن ہمارا بھی مشاعرہ ہے، وہ کہ نعتیہ مشاعرہ ہے، لیکن اگر جگر مراد آبادی شامل ہوں گے تو ہمارا مشاعرہ کامیاب ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ شراب کباب کے اندر رہنے والا، مست رہنے والا، اس سے آپ نعت کہلوا رہے ہیں۔ نعت کے اس مشاعرے کے مقابلے میں آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ جو ہر لمحے شراب پینے والا ہے۔ تو آپس میں اختلاف ہوا، بالآخر یہی طے پایا کہ جگر مراد آبادی کو دعوت دیتے ہیں اور ان سے بھی نعت کہلواتے ہیں کہ وہ اپنے طرز پہ ایک نعت لکھیں۔ تو یہ بات جب عوام تک پہنچی تو عوام کے اندر بڑا ایک عجیب قسم کا رد عمل آیا کہ بھئی دیکھو جو شراب پینے والا ہے، جس منہ سے وہ شراب پیتا ہے اس سے وہ نعت لکھے گا، نعت کہے گا، اور مشاعرے کے اندر وہ نعت کہے گا، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ بلکہ جگر مراد آبادی کے حوالے سے بڑے بڑے پوسٹر بھی لگ گئے کہ جگر مراد آبادی اس مشاعرے کے اندر شرکت نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ کی رحمت اس کا انتخاب کر لے، پھر اللہ اس سے کام لے لیتا ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ انتظامیہ والے گئے جگر مراد آبادی کے پاس کہ بھئی ہم نے مشاعرہ کروانا ہے اور مشاعرے میں ہم نے آپ کا نام بھی لکھا ہے، آپ نے بھی آنا ہے۔ تو جگر مراد آبادی نے انکار کر دیا کہ میں تو غزلیں کہتا ہوں، میرا یہ کام نہیں ہے، انکار کر دیا۔ انہوں نے آپ کے استاد سے کہا کہ آپ کہیں، استاد نے جگر سے کہا، جگر نے پھر انکار کر دیا۔ تیسری بندے کی سفارش کی کہ جس کے سامنے جگر بھی انکار نہیں کر سکتے تھے، جگر مراد آبادی نے انکار نہیں کیا، اقرار کیا کہ ٹھیک ہے میں نعت بھی لکھتا ہوں اور آ جاؤں گا۔ جب ہاں کر دیا تو پھر اور مزید واویلا مچ گیا کہ جگر مراد آبادی انہوں نے انکار نہیں کیا، وہ بھی آئیں گے مشاعرے کے اندر، لہذا جتنا ہو سکے اس بات کی مخالفت کریں کہ وہ سٹیج تک ہی نہ پہنچ پائیں۔ جگر مراد آبادی نے قلم لیا، کاغذ لیا، نعت لکھنا شروع کی۔ جو ہی نعت کا آغاز کرتے تھے، نعت کی بجائے وہ غزل بن جاتی تھی۔ آپ پھر کاغذ پھاڑتے تھے، قلم جو ہے وہ رکھتے تھے، پھر دوبارہ کاغذ اٹھاتے تھے اور پھر نعت لکھنا شروع کرتے تھے۔ لیکن مسلسل چلتے رہے، کوشش بھی کرتے رہے۔ بالآخر ایک مصرع مکمل ہوا اور اس ایک مصرعے کے بعد ایک پوری نعت تیار ہو گئی۔ جب پوری نعت تیار ہوئی، جگر مراد آبادی 3 دن پہلے ہی مشاعرے سے اجمیر شریف وہاں پہنچ گئے، تاکہ اس دن تو کسی نے آنے نہیں دینا، تو 3 دن پہلے ہی اجمیر شریف پہنچ گئے۔ تو جس دن مشاعرہ تھا لوگ انتظار میں تھے کہ جگر مراد آبادی آئیں گے، ہم انہیں سٹیج پر نہیں جانے دیں گے، ہم بائیکاٹ کریں گے۔ اور جگر مراد آبادی تو پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ جو ہی جو اناؤنسمنٹ کرنے والا تھا، کمپیئرنگ کرنے والا تھا، اس نے کہا کہ اب سٹیج پہ تشریف لاتے ہیں وہ شاعر کہ جو غزلوں کے حوالے سے بڑے مشہور و معروف ہیں، جگر مراد آبادی اب سٹیج پہ تشریف لاتے ہیں اور نعت رسول مقبول پیش کرتے ہیں۔ جب سٹیج سے اناؤنسمنٹ ہوئی نا جگر مراد آبادی کی، سٹیج سے نیچے جو بیٹھے تھے وہ سارے کھڑے ہو گئے، شور کرنا شروع کر دیا، اور شور کرنا شروع کر دیا کہ جگر مراد آبادی کو ہم نعت نہیں پڑھنے دیں گے۔ جب شور ہوا، جگر مراد آبادی نے مائک پکڑا اور مائک پکڑ کے ایک جملہ کہا، اور کہا کیا حضور کی نعت اس قابل نہیں ہے کہ میں اس نعت کو سنا سکوں؟ کیا تم نعت نہ سننے کے لیے شور شرابہ کر رہے ہو؟ میں تو چلو ہوں ہی گناہ گار، لیکن میں نے تو حضور کی مدح سرائی کرنی ہے۔ کیا حضور کی مدح سرائی اس قابل نہیں ہے کہ آپ شور شرابہ کر رہے ہیں، اسے نہ سنا جائے؟ جب جگر مراد آبادی نے یہ جملہ کہا، سناٹا چھا گیا۔ پھر جگر مراد آبادی نے وہ اشعار کہے، اور اشعار بھی بڑے کمال کیے۔ وہ شعر کیا ہیں؟ نعت رسول مقبول کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ۔ ایک رند کہتے ہیں شرابی کو، شراب پینے والے کو، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، کہ ایک شرابی ہے اور دوسری طرف اللہ کے محبوب کی مدح سرائی ہے، حضور کی ثناخوانی ہے۔
ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ۔ یا رسول اللہ یہ رند جو ہے، یہ جو شرابی ہے، یہ آپ کی نظر رحمت کا امیدوار اور طلبگار ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق، اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق، اے شہر مدینہ کی خاک، تیری جو گلیوں کی خاک ہے اس پہ قربان جائیں، تیری گلیوں کے تصدق۔ تو خلد ہے، تو جنت سلطان مدینہ، تو صرف خاک نہیں ہے، تو جنت ہے، تو جنت سلطان مدینہ۔ اور آخر میں کہتے ہیں کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے، کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ جگر مراد آبادی کے لیے یہ ایک نسبت ہی کافی ہے کہ میری نسبت محبوب خدا کے ساتھ ہے۔